نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہن بھائیو السلام علیکم۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جب بھی میں تخلیق کائنات پر غور کرتی ہوں نا تو یہ بات واضح طور پر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں مختلف تعلقات، رشتے، ناطے اور حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، کوئی شخص اس روئے زمین پر تخلیقی اور فطری اعتبار سے ایسا نہیں ہے جس کے ذمہ صرف اس کی ذات اور اس کا مطلب اور اس کا غرض ہو، بلکہ اللہ نے اس کے پیچھے ایک لمبی دنیا لگا رکھی ہے۔ دیکھو، جب تک انسان اللہ کی اس تخلیق کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، خود اس کی دنیا خوبصورت اور درستگی کی راہ پر رہتی ہے۔ اللہ کی اس بناوٹ سے جب وہ روگردان ہوتا ہے تو خود انسان کا اپنا وجود اور یہ لمبی چوڑی دنیا اس کو تباہی کا شکار نظر آتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب یہ بنیادی باتیں ہمارے ذہن اور دماغ میں پیوستہ ہوتی ہیں تو انسان کا رشتہ خالق اور مخلوق دونوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں کسی جانب کمی ہو تو اس طرف اضطراب اور بے چینی اور فساد برپا ہو جاتا ہے، اور دنیا میں خود غرضی، مطلب پرستی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ انسان اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیز و قراب کی جان اور ان کی عزت و آبرو کا بھی سودا کر ڈالتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اسلام نے خود غرضی اور مطلب پرستی کو دینی اور دنیاوی دونوں زندگی کے لیے زہر قاتل بتایا ہے۔ قدرت نے بھی ان کے تحفظ کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لی ہیں، جو ان سارے حقوق کی ادائیگی پر یقین رکھتے ہیں اور عمل پیرا ہوتے ہیں، ورنہ اس روئے زمین سے ان کا جانا مقدر بن جاتا ہے۔ جس طرح وہ پیڑ پودے جلا دیے جاتے ہیں جن سے نفع رسانی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہم درخت کاٹ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں جو نکارہ ہوتے ہیں، اسلام نے ہر انسان کو اس کے اپنے جسم کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے، اسے ہلاکت میں ڈالنا جرم بتایا گیا۔ ایسی غذاؤں اور مشروبات کو اللہ نے حرام قرار دیا جو انسانی جسم میں بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس مذہب نے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے حقوق انسانوں سے متعلق کی۔ اسے کوئی شخص کامیاب اور عقل مند نہیں کہتا جو اپنے جسم کی تو زیب و زینت، آرائش اور زیبائش اور اس پر بہت خرچ کرتا ہے، مگر ان رشتہ داروں کے متعلق لاپرواہ اور غافل ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو رشتہ داروں کے حقوق بھی اللہ نے انسانوں سے وابستہ کر دیے ہیں۔ رشتے ناتوں کا خیال کرنے کی تاکید حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ رشتے اور ناتوں کا خیال کرنے کی تاکید تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کمال ایمان یہ بتایا گیا کہ جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اور آگے بڑھو تو اور پڑوسیوں کے حقوق بھی انسانوں پر عائد کر دیے ہیں۔ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ خدا کی قسم، وہ صاحب ایمان ہی نہیں جو خود غرضی اور اپنی شکم پروری کا ایسا غلام بن چکا ہو جیسے بھوکے پڑوسی سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، پھر گاؤں، سماج، ریاست، ملک اور دنیا کے علاقے اور ان کے بھی مختلف ذمہ داریوں کا انسانوں کو پابند بنایا ہے۔ بلکہ انسان تو انسان ہے، دوسری مخلوقات، جانوروں، جمادات، نباتات کے بھی اللہ نے حقوق شریعت بتائے ہیں۔ انہیں برتنے اور استعمال کرنے کا صحیح متوازن طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ ایک انسان جب ان ساری ذمہ داریوں کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کامل انسان بن جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اشرف المخلوقات اور خیر الامت کہلاتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد کے پیش نظر حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو حالات مایوس کن اور فطرت اور بناوٹ کے برعکس نظر آتے ہیں۔ خیر امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور دنیا کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں۔ اپنی زندگی کے وسیع عریض مقاصد کو صرف اپنی ذات اور اپنے نفع نقصان کا اسیر بنا کر اس کی توہین نہ کرو۔ نظریں کھولیں اور دیکھیں ہمارے علم، ہماری صلاحیت، ہمارے عہدے اور ہمارے مال و زر سے مخلوق خدا کو کتنا بڑا حصہ فیض پا رہا ہے، اور کون سے لوگ ہماری نوازشوں، توجہات اور فیوز سے محروم ہیں۔ کل قیامت کے دن کہیں وہ محروم طبقہ ہمارے خلاف رب کائنات کے دربار میں انصاف کی بھیک نہ مانگنے لگے۔
افسوس کہ یہ زبان و قلم، فکر و شعور، قوت، توانائی، بصیرت، آگاہی جو صرف اور صرف خدا کا عطیہ ہے، جسے اللہ نے دنیا میں بہتری پھیلانے کا وسیلہ بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے، اسے اپنے کمال ہنر کا استعمال مخلوق خدا کی نفع رسانی کے لیے کرنا چاہیے۔ دیکھو یہی انسانیت ہے، یہی فطرت ہے اور یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔